الفاتحہ۔ بسم اللہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم یا من دلع لسان الصباح بنطق تبلج وسرحقت اللیل المظلم بغیاہب تلجلج واتقن صنع الفلک الدوار فی مقادیر تبرج وشاشا ضیاء الشمس بنور تأجج یا من دل علی ذاتہ بذاتہ وتنزہ عن مجانست مخلوقات وجل عن ملامت کیفیات یا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العیون وعلم بما كان قبل ان يكون ثم الصلاة والسلام على تحیۃ والاکرام علی الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم مصطفیٰ محمد وعلى آل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا الی قیام ھذا یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم وقوله الحق وقوله المتقن بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صلوات محمد۔ برادران عزیز، تشنہ لوان فرات، عاشقان محمد و آل محمد، خداوند متعال کی ذات والا نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 میں یہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایماندارو، اے ایمان لانے والو، اتقوا اللہ، تقوی اللہ کا اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ بڑے ہی معذرت کے ساتھ یہ عرض کر دینا چاہیں گے کہ جیسا کہ ناظم صاحب نے بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ اس مجلس کو خطاب کرنے والے تھے استاد حوزہ عالی جناب مولانا وسیم رضا سبحانی صاحب کی بلوکعبہ، مگر ان کے اہل خانہ کی طبیعت خراب ہو جانے کی وجہ سے وہ اس مجلس کو خطاب نہ کر سکے، اور انہوں نے ہمیں اس بات کا موقع دیا کہ ہم آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہو سکیں، یا یوں کہا جائے کہ ہمیں ایک بار اور موقع دیا کہ ہم فاطمہ کے لال مولا امام حسین علیہ السلام کی نوکری ایک مرتبہ اور بجا لائیں، لہٰذا ان کے خانوادی کے صحت و سلامتی کے لیے اور آپ اپنی صحت و سلامتی کے لیے اور جملہ تمام مومنین و مومنات کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند نعرہ صلوات کا سہارا دیں۔ عزیزان محترم، خداوند متعال کی ذات والا نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایماندارو، اے ایمان لانے والوں، اتقوا اللہ، تقوی اللہ کا اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ یوں تو جب ہم اس عالم ہست و بود پر نظر کرتے ہیں، یوں تو جب ہم اس کائنات فانی پر اپنی نظر دوڑاتے ہیں تو ہم اس کائنات فانی میں یہ پاتے ہیں کہ خدائے وحدہ لا شریک کی ذات والا نے ہدایت بشریت کے لیے، ہدایت انسانیت کے لیے ہادیوں کا معین کیا، رہنماؤں کا چناؤ کیا، پیشواؤں کو بھیجا، وہ ہادی آتے رہے اور ہماری ہدایت کرتے رہے۔ بہت ہی توجہ کا طالب ہوں، یہاں تک کہ
ہدایت کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کو اس کائنات فانی میں بھیجا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ ہم جیسے انسانوں کی ہدایت کریں۔ ہمیں جو نہیں پتہ تھا کہ خداوند متعال کی ذات والا ایک ہے، ہادی آئے اور آنے کے بعد اس بات پر تاکید کی کہ کہو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم کہو خدا کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے اور فلاح و بہبود ہو جاؤ، کامیاب و کامراں ہو جاؤ، ہدایت پا جاؤ۔ بہت ہی توجہ کا طالب ہوں، مگر جب ہم اسی اثنا میں نظر کرتے ہیں تو ہم یہ بھی پاتے ہیں کہ اب انسانوں کی دو قسمیں ہو گئی، ایک وہ جو ہادی کی حیثیت سے ہے، ایک وہ جو ہدایت پانے کی حیثیت سے ہے۔ یعنی ایک شخص ایسا ہو گیا جو لوگوں کی ہدایت کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور دوسرا شخص ایسا ہو گیا جو ہدایت پاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب جملے کو پلٹ کر یوں کہہ دوں عزیزان محترم کہ ایک شخص ایسا ہو جائے گا جو آگے آگے چل رہا ہے اور ہدایت اس کے پیچھے پیچھے چل رہی ہے، اور دوسرا شخص ایسا ہو جائے گا کہ خود وہ شخص آگے آگے چل رہا ہے اور ہدایت اس کے پیچھے پیچھے چل رہی ہے۔ یعنی جس کے پیچھے ہدایت چل رہی ہے اس شخص کو ہادی کہا جائے گا، اور جس کے آگے ہدایت چل رہی ہے وہ اشخاص ہم تمامی افراد ہوں گے۔ بہت ہی توجہ کا طالب عزیزان محترم، مگر ان میں اور ہم میں فرق پایا جاتا ہے۔ خدا کا بھیجا ہوا ہادی عصمت کے درجے پر فائز ہے۔ خدا کا بھیجا ہوا ہادی کسی گناہ کو انجام نہیں دیتا ہے، کسی معصیت کو انجام نہیں دیتا ہے، وہ ہر گناہ اور معصیت غلاظت سے پاک و پاکیزہ ہوتا ہے۔ ہم میں اور ان میں فرق یہ پایا جاتا ہے کہ وہ فعل پہلے انجام دیتے ہیں، ہدایت بعد میں بن جاتی ہے۔ جب وہ فعل کو انجام دیں گے، جب وہ اپنے عمل کو انجام دیں گے، تب ہم ہدایت پائیں گے اس پر عمل کرتے ہوئے۔ سب سے پہلے ہمارے ہادی نے جیسے ہی اپنے فعل کو انجام دیا، اب ان کا فعل، ان کا کام، ان کا عمل اب ان کا نہیں رہ جائے گا، بلکہ خداوند متعال یہ کہتا ہوا نظر آئے گا کہ یہ فعل جو تم نے انجام دیا ہے یہ فعل تمہارا نہیں ہے، یہ عمل تمہارا نہیں ہے، بلکہ یہ عمل میرا عمل ہے۔ یعنی ہادی کے فعل، اس کے کام کو خداوند متعال اپنا فعل اور عمل قرار دیتا ہے، اور ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم اس پر عمل کر کر اس کائنات فانی میں بھی اور اس کائنات فانی سے گزر جانے کے بعد اس کائنات میں بھی جو ہمیشگی کا گھر ہے، جہاں پہ ہم ہمیشہ کے لیے رہنے والے ہیں، وہاں پر بھی فلاح و بہبود ہو جائیں۔ بہت ہی توجہ کا طالب عزیزان محترم، ہادی عمل پہلے کرتا ہے، آیتیں بعد میں ہو جاتی ہے۔ ہادی نے حالت رکوع میں انگوٹھی زکوٰۃ کی صورت میں پہلے عطا کی ہے، خداوند متعال کی ذات والا نے آیت بعد میں بھیجی ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ تمہارا اللہ ولی ہے اور اس کا رسول ولی ہے اور وہ شخص ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یعنی ہادی نے پہلے عمل کیا، پروردگار نے آیت بعد میں بھیج دی۔ ہادی نے پہلے کام کو انجام دیا، پہلے فعل کو انجام دیا، خداوند متعال کی ذات والا نے اسے ہدایت کی صورت میں ہمارے سامنے پیش کر کے کہہ دیا اب تم اس پر عمل کرو، کامیاب ہو جاؤ۔ جب ایک ہادی نے دشمنوں کی طرح کنکریاں پھینکی ہے تو اب خداوند متعال کی ذات والا یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، کہ اے میرے حبیب جو تم یہ کنکریاں دشمنوں کی طرف پھینکے ہو یہ تم نے نہیں پھینکا ہے بلکہ اس کنکریوں کو میں نے پھینکا ہے۔ یہ جو تیر دشمن کی طرف چلائے جا رہے ہیں یہ آپ لوگ نہیں چلا رہے ہیں، اے میرا ہادیوں آپ لوگ نہیں چلا رہے ہیں بلکہ اس تیر کو ہم چلا رہے ہیں۔ یعنی ہادی کے فعل کو اپنا فعل کہتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ عزیزان محترم، وقت کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کی حفاظت کے لیے، جان بچانے کی غرض کے، ان کی جان کی حفاظت کے لیے بستر رسول پر شب ہجرت
मौलाए कायनात अली बिन अबी तालिब की ज़ाते वाला पहले लेटती है, पहले सोती है, बाद में परवरदिगार आयत को भेजता हुआ नजर आता है कि वह मिनन्नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मर्दातिल्लाह वल्लाहु रऊफुन बिल इबाद, कि उन लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने नफ्सों को बेचकर मर्ज़िए माबूद खरीद लिया करते हैं। यानी ये अमल पहले अंजाम देते जाते हैं, खुदावंदे मुताल उसे आयतों की शक्ल में ढालते हुए कुरान जैसी मौज़ाती किताब में हमेशा के लिए तहरीर कर कर हमारे लिए रहनुमाई का वसीला करार दे देता है। यानी इनका फेल खुदा अपना फेल कहता हुआ नजर आएगा। अजीजाने मोहतरम, सबसे पहले जहां पे लू के झक्कड़ थे, बला की गर्मी थी, आफताब शबाब पे था, ऐसा महसूस हो रहा था कि फरिश्ते आतिशे गुल जमीन पर मार रहे हो, पैर रखने से पहले पैर उठाने को दिल चाह रहा था, दूर दूर तक साया का साया नहीं था। ऐसे में बेसाया नबी ने साया रखने वालों से कहा, रुको, ठहरो, उतरो, बैठो, सुनो, सोचो, समझो, फिर उसके बाद बोलो। और जो आगे बढ़ गए थे उन्हें पीछे बुलाया गया, जो पीछे रह गए थे उनका इंतजार किया गया। जब सब मुलहक हो गए तो पालाने शुत्र का मिंबर बनाया, मिंबर पर बनाने के बाद उस पर तशरीफ ले गए, उस पर तशरीफ ले जाने के बाद फसियो बली खुतबा दिया। खुतबा दे देने के बाद मौलाए कायनात अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम के दस्त मुबारक को थामा, मिंबर पर लेकर आए, बुलंद किया। बुलंद करने के बाद पहले ये इरशाद फरमाया था कि मन कुन्तु मौला हो फहाज़ा अलीउन मौला, मैं जिसका मौला हूं उसके ये अली मौला है। तो खुदावंद मुताल को ये फेल इस कदर पसंद आया कि उसके बाद आयत भेजकर आखिरी मुहर लगा दी कि अलियौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती, क्या मेरे हबीब आज मैंने नेमतें तमाम कर दी, दीन कामिल कर दिया और मैं उससे और तुझसे राजी हो गया। अजीजान मोहतरम, हादी ने फेल पहले अंजाम दिया, परवरदिगार ने उसे हमारे लिए हिदायत का वसीला बाद में करार दे दिया। अब जो भी इनसे मुतमस्सिक होता जाएगा वो हिदायत पाता जाएगा, चाहे जैसे भी जहां कहीं पर भी हो, चाहे जलालत व गुमराही के घटाटोप अंधेरे ही में क्यों न पड़ा हो, जलालत व गुमराही के घटाटोप दलदल ही में क्यों न धंस गया हो, अगर इनके दामन से मुतमस्सिक होता हुआ नजर आएगा तो यकीन मानिए वो शख्स फलाह बहबूद और कामयाब व कामरा होता हुआ भी नजर आएगा। अजीजान मोहतरम, अगर कोई हादी के बताए हुए और हम में और हादी में एक फर्क ये भी पाया जाता है कि अगर हम मर जाएंगे, अगर कोई हमारी ज़ियारत के लिए आएगा तो उसको ये करना पड़ेगा कि वो आए हमारे कब्र के पास, कब्र पर बैठकर सूरह फातिहा पढ़कर वो हमारे लिए बख्शिश करे, खुदावंद मुताल से दुआ ये करे कि परवरदिगारा तू इसको माफ़ कर दे, हम तो अच्छाई के अलावा कुछ नहीं जानते थे। वो आए, मुस्तहब ये है कब्र पर बैठे और बैठने के बाद अपने हाथ को रखे, कम से कम 7 मरतबा सूरह इन्ना ज़न्ना की तिलावत करे या सूरह दुखान वगैरह पढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा कुरान मजीद की तिलावत करके उसका सवाब हम तक पहुँचाए ताकि हमारी मग़फ़िरत हो सके। मगर एक हादी और रहनुमा ऐसा होता है कि इसका बरअक्स, इसका उल्टा ये होगा कि अगर कोई शख्स वहाँ पर जाएगा अब वो सूरह फातिहा पढ़ता हुआ नजर नहीं आएगा। अगर कोई शख्स मिसाल के तौर पर मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए जाएगा तो अब जाएगा तो सूरह फातिहा पढ़ता हुआ नजर नहीं आएगा, मगर जैसी ही रोज़े अक़दस पर नजर पड़ेगी तो सबसे पहले उसके दाहिने मुबारक से यही जुमला निकलेगा कि अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, यानी सलाम करता हुआ नजर आएगा। और इस बात पर मुहर लगा देगा कि देखो हादी और हिदायत पाने वालों में एक फर्क ये भी पाया जाता है कि जिसकी हिदायत की जाती है जब इस कायनात फानी से गुजर जाता है तो खत्म हो जाता है, वो जिंदा नहीं रहता है। मगर जो हादी और रहनुमा होता है या जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाते हैं वो हमेशा के लिए जिंदा रहते हैं। तो खुदावंद मुताल की ज़ात वाला ने इस फेल पर भी आयत भेज पर मुहर लगा दी कि वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबिलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, कि जो अल्लाह की राह में कत्ल हो जाएं तुम उन्हें मुर्दा न समझना, वो अपने परवरदिगार के यहाँ से रिज़्क़ पाते हैं, वो तो जिंदा हैं। तो अजीज़ान मोहतरम, फ़र्क ये पाया जाता है और शायद इसी फ़र्क को मद्देनज़र रखते हुए हमारे और आपके छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की ज़ात वाला ने यह इरशाद फरमाया कि मन अराद
ان یکون فی جوار نبیہ، جو کوئی بھی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوار میں زندگی کرے، ان کے غلامی کرے، ان کے ساتھ زندگی کرے، وفی جوار علی، اور علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ذات والا کے ساتھ زندگی کرے، وفی جوار فاطمہ، اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ زندگی کرے، فلا یدا زیارت الحسین، تو اس کو ہمیشہ ہمیشہ زیارت امام حسین علیہ السلام کرنی چاہیے، کبھی بھی امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ تو عزیزان محترم، ایک فرق یہ بھی نظر آتا ہے کہ اگر کوئی ہماری زیارت کے لیے آئے گا تو اس کو جوار ائمہ اطہار علیہ السلام نصیب نہیں ہونے والی ہے، مگر اس کے برعکس اگر کسی ائمہ کی، کسی ہادی کی، کسی رہنما کی جا کر وہ زیارت کرے گا اس کے قبر کی، تو پروردگار امام جعفر صادق علیہ السلام کے ذریعے سے یہ کہلوا دینا چاہ رہا ہے کہ دیکھو، اگر زیارت کے لیے جا رہے ہو تو اس کا ثواب یہ ہے کہ تم رسول کے ساتھ رہو گے، اس کا ثواب یہ ہے تم علی مرتضیٰ کے ساتھ رہو گے، اس کا اجر یہ ہے تم جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جیسی شخصیت کے ساتھ رہو گے، ان کی غلامی کرتے ہوئے نظر آؤ گے۔ اور تو اور دوسری جگہ یہ ارشاد فرمایا کہ محمد بن مسلم عن ابی عبداللہ علیہ السلام، کہ جناب محمد بن مسلم نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ذات والا سے یہ روایت نقل کی کہ لو یعلم الناس، بہت ہی توجہ کا تعلیم عزیزان محترم، ایک زائر کا یا امام حسین علیہ السلام کے ایسے زائر کا کیا ثواب ہے، کیا مرتبہ ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ لو یعلم الناس، کہ اگر لوگ جان جائیں ما فی زیارت الحسین علیہ السلام من فضل، کہ مولا امام حسین علیہ السلام کی زیارت میں کیا فضیلت پائی جاتی ہے، ان کی زیارت کی کیا فضیلت ہے، لما تو شوقن، تو ان کی زیارت کے اشتیاق میں، ان کی زیارت کے دید میں مر جائیں گے، وَتَقَطَّعَ أَنفُسُهُمْ عَلَيَّ حِسَابٍ، اور اپنے نفس کو قطع کر دیں گے اس حسرت میں کہ کسی بھی طریقے سے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کر لے۔ یعنی ہر شخص اپنے نفس کو، اپنے جان کو اس بات کی طرف آمادہ کرے گا وہ کسی بھی طریقے سے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کر لے۔ بہت ہی توجہ کا طالب ہوں تو محمد بن مسلم یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، فقل تو کہ پس میں نے کہا وما فی ہے، کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت میں آخر کیا پایا جاتا ہے کہ لوگ شوق زیارت سے اپنی جان دے دیں گے مگر زیارت کو نہیں چھوڑیں گے، یا مولا ذرا وضاحت فرمائے۔ فقال علیہ السلام، تو امام جعفر صادق علیہ السلام کی ذات والا نے اس کے جواب میں یہ ارشاد فرمایا، لو زارہ، اگر کوئی شخص ان کی زیارت کرے، شوقاً اشتیاق کے ساتھ، جوش اور ولولے کے ساتھ، محبت کے ساتھ اگر کوئی شخص مولا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرتا ہے، کتب اللہ علیہ، تو خداوند متعال اس کے اوپر لکھ دیتا ہے، یعنی جو شخص زیارت کرے گا خداوند متعال اس کے نام اعمال میں اس قدر ثواب لکھ دے گا کہ الف حجۃ متقبلۃ، کی 1000 حج مقبولہ کا ثواب لکھے گا، الف عمرۃ مبرورۃ، اور 1000 حج عمرہ کا ثواب لکھے گا، اور ایسا حج عمرہ جس کو پروردگار نے قبول کر لیا ہو۔ آپ لوگوں نے سن لیا اور میں نے بہت ہی آسانی کے ساتھ بیان کر دیا، لو ذرا اس کی توضیح کرتے ہوئے چلوں کہ خداوند متعال کی ذات والا نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 میں یہ ارشاد فرمایا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ خداوند متعال اس شخص پر حج کو واجب کرتا ہے کہ جس کے پاس استطاعت آ جاتی ہے۔ یعنی ایک شخص اپنی پوری زندگی میں اس قدر مال و دولت کما لے کہ خمس و زکوٰۃ کی ادائیگی کر لے، جو قرضہ لیا اس کو ادا کر لے، اب اگر اس کے بعد بھی اس کے پاس بچ رہا ہے تو وہ صاحب استطاعت کہلائے گا،
خرچ کرنے کے بعد بچ رہا ہو، صاحب استطاعت کہلائے گا۔ اب خداوند متعال کی ذات والا یہ کہتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ دیکھو تمہارے اوپر حج کو واجب کر دیا گیا ہے، اب تمہارے اوپر حج کو فرض کر دیا گیا، لہذا تم حج کو بجا لاؤ۔ ایک شخص جاتا ہے حج کرنے، جیسے ہی پہنچتا ہے تمام ارکان کو انجام دیتا ہے، انجام دینے کے بعد جب واپس آتا ہے اور ہم اور آپ جیسے لوگ جب اس سے ملاقات کرتے ہیں تو مبارکباد پیش کرتے ہیں، چلو اچھا ہوا، کم از کم آپ نے تو اپنی زندگی میں حج کر لیا، مگر کیا آپ کا حج قبول ہوا؟ وہ یہی کہتا ہوا نظر آئے گا، ارے جناب ہم تو حج پر گئے تھے، اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے کہ حج قبول ہو جائے، تمام ارکان کو جیسا حکم تھا ویسا بجا لائیں، مگر ہم اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتے ہیں کہ ہمارا حج قبول ہو گیا۔ عزیزان محترم، جب ایک شخص اپنی پوری زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ حج کے لیے جاتا ہے اور جب واپس آتا ہے اس سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا تم نے جو یہ حج کیا تھا قبول ہوا یا نہیں، تو کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ نہیں، میں گارنٹی تو نہیں لے سکتا، ہو سکتا ہے قبول ہو گیا ہو سکتا ہے قبول نہ بھی ہوا ہو، مگر آپ میرے حق میں دعا کر دیں کہ پروردگار میرے حج کو قبول کر لے۔ مگر مولا یہاں پہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس کو صرف ایک حج کا ثواب نہیں ملے گا، اس کو صرف 2 حج کا ثواب نہیں ملے گا، یا جملے کو پلٹ کر یوں کہہ دوں اس کو 100 حج کا ثواب نہیں ملے گا، اس کو 500 حج کا ثواب نہیں ملے گا، بلکہ اس کو 1000 حج کا ثواب ملے گا، اور صرف حج کا ثواب نہیں ملے گا بلکہ حج مقبولہ کا ثواب ملے گا۔ یعنی خداوند متعال کی ذات والا اگر کوئی شخص فاطمہ کے لال حسین بن علی بن ابی طالب کی جب زیارت کرے گا تو اس کو 1000 حج مقبولہ کا ثواب عطا کرے گا۔ اور اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا وَأَجْرَ أَلْفِ مِنْ شَهِيدٍ شہداء بدر، اور خداوند متعال اسے شہید کا ثواب دے گا۔ شہید کا درجہ کوئی معمولی درجہ نہیں عزیزان محترم، شہید کا ثواب دے گا، اور صرف شہید ایک شہید کا نہیں بلکہ 1000 شہید کا ثواب دے گا، اور صرف ایسے اور معمولی شہید کا ثواب نہیں دے گا بلکہ شہدائے بدر، جنگ اسلام، دین اسلام کی پہلی جنگ، کہ اس جنگ میں جو لوگ شہید ہوئے تھے یا جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی شریک ہوئے تھے 313 کی تعداد ہے، اور ان کے پاس اسلحے کی قلت ہے، اسلحہ برائے نام ہے، یہاں تک یہ راویوں نے یہ لکھا ہے کہ ان کی جو تلواریں بنی ہوئی تھی وہ کھجور کی ٹہنیاں تھیں، درخت کی ٹہنیاں تھی جس کے ذریعے سے یہ لوگ جنگ کیا گیا، یعنی اسلحے کی اس قدر قلت تھی کہ سب کے پاس اسلحہ نہیں تھا۔ توجہ کا تعلق عزیزان محترم، مگر جو اس میں شہید ہوئے ہیں وہ دین اسلام کے دفاع اسلام میں سب سے پہلے شہید کہلا جاتے ہیں، اور خداوند متعال نے ان شہداء کا الگ مرتبہ رکھا ہے۔ یعنی جو شہدائے بدر کا مرتبہ ہے وہ شہدائے احد کا مرتبہ نہیں ہے، یعنی جو شہدائے بدر کا مرتبہ ہے وہ شہدائے جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ خندق، جنگ نہروان وغیرہ کے شہیدوں کا مرتبہ نہیں ہے، ان کا مرتبہ بلند ہے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی ذات والا نے کیا کہا کہ اس کو شہید کا ثواب دیا جائے گا، بلکہ 1000 شہدائے بدر کے مثل جو بدر کی طرح ہوں گے ویسا اجر دیا جائے گا اگر کوئی مولا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرے گا۔ اور آگے بڑھایا وَأَجْرَ أَلْفِ صَائِمٍ، اور خداوند متعال اگر کوئی مولا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرے گا تو اس کو 1000 صائم کا ثواب دے گا۔ 1000 صائم کی بات ہو رہی ہے، 1000 روزے کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 1000 روزے داروں کا، یعنی جو شخص روزہ رکھ رہا ہے اس کا ثواب دے گا۔ ایک شخص اپنی پوری حیات کم از کم 60 سالہ زندگی گزارتا ہے، اس 60 سالہ میں 15 سال تک وہ نابالغ صدقہ جو قبول کیا ہو پروردگار نے اس کا ثواب عطا کرتا ہے۔ وَأَلْفَ وَثَوَابَ أَلْفِ نَسَمَةٍ، اور ایسے 1000 غلام کا ثواب دیتا ہے کہ جس کو کسی شخص نے مرضی خداوند متعال کو حاصل کرنے کے لیے اسے اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا ہو۔
اتنا ثواب دیتا ہے خدا بند متعال کی ذات والا نے۔ تو سوال یہ ذہن میں آ جاتا ہے کہ آخر پروردگار امام حسین علیہ السلام کی اگر کوئی زیارت پہ جاتا ہے تو اس قدر ثواب کیوں دیتا ہے کہ زیارت پہ جانے والا اگر ثواب کو سمجھ لے، اس کی اہمیت کو سمجھ لے تو اشتیاق زیارت میں اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اور جن لوگوں نے سمجھا وہ لوگ آج تک تاریخ نے ان کے بارے میں یہی ثبت کیا ہے، چاہے وہ صدام کا دور رہا ہو، چاہے وہ کسی ظالم و جابر بادشاہ کا دور رہا ہو، اگر جب زیارت کے لیے گئے ہیں، اگر انگلیاں کاٹی گئی ہیں زیارت کے لیے تو ہنستے ہنستے انگلیوں کو کٹوا لیا ہے، اگر ہاتھ کاٹے گئے ہیں تو ہاتھ کٹوا لیا ہے، مگر زیارت کو نہیں چھوڑا ہے۔ یہاں تک کہ اگر اپنے بچے کو قربان کرنا پڑا ہے تو اپنے بچے کی قربانی دے کر زیارت کو انجام دیا ہے۔ اب فلسفہ زیارت سمجھ میں آیا، اس وجہ سے اس طریقے سے عمل کیا کیونکہ ان کے دل میں محبت تھی۔ اور خدا نے اس قدر ثواب کیوں رکھا؟ تو علماء کرام نے اس بات کا جواب کچھ اس طریقے سے دیا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ امام حسین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ذات والا ایک ایسی شاہ ذات تھی کہ جس نے خدا کی اطاعت کرتے ہوئے، رسول کی اطاعت کرتے ہوئے اپنے تمام گھر بار کو نچھاور کر دیا۔ مثال علماء نے یہ پیش کیا ہے کہ اگر ایک بادشاہ تھا، وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ شکار کے لیے جنگل میں گیا، طوفان آیا، راستہ بھٹک گیا، رات کا اندھیرا تھا، بھٹکتے بھٹکتے کیا دیکھا کہ اس کے سپاہی بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیا، اب یہ کہ تنہا ہے، مگر ہے تو وقت کا بادشاہ، اسلحے اس کے پاس ہے، حکومت اس کے پاس ہے، تخت و تاج اس کے پاس ہے، رعیت اس کے پاس ہے، سلطنت اس کے پاس ہے، شمشیریں اس کے پاس ہے، تلوار اس کے پاس ہے، نیزے اس کے پاس ہے، بھالے اس کے پاس ہے، گو کی مال و دولت سب کچھ اس کے پاس ہے، مگر یک و تنہا ہے۔ سامنے دیکھا کہ ایک جھوپڑی نظر آ رہی ہے، گیا اس میں دیکھا کہ ایک بڑھیا ہے، کہا میں پیاسا ہوں، کیا مجھے پانی مل سکتا ہے؟ بڑھیا نے پانی پلا دیا۔ کہا میں بھوکا ہوں، کہا دیکھو میرے پاس تو کھانے کے لیے کچھ کوئی شے ہے نہیں، مگر جو میرا پورا اثاثہ ہے، جو میری پوری کمائی ہے، جو میری پوری مال و دولت ہے، وہ ایک یہی بکری ہے، یہی بھیڑ ہے جس کو میں ذبح کر کر میں تمہارے شکم کو سیر کر سکتی ہوں۔ کہا بہت بھوکا ہوں لہذا سیر کر دو، سیر کر دیا۔ اب جب یہ واپس پلٹنے لگا تو اس نے یہ کہا کہ تم میرے یہاں آنا، جو تم کو چاہیے میں دے دوں گا۔ بھائی وقت کا بادشاہ تھا نا، اس کے پاس تو کسی چیز کی کمی نہیں تھی، مال و دولت اس کے پاس تھے، تمام اشیاء اس کے پاس تھی، لہٰذا اب اگر جس کے پاس جو کچھ تھا، جب اس کو ضرورت پڑی تھی تو اس نے جب سب کچھ دے دیا تھا، اب اگر وہ پلٹ کر کوئی چیز مانگے گا تو بلا فاصلہ سب کچھ دے دے گا۔ اگر وہ کہے گا نہیں مجھے تمہاری حکومت چاہیے تو وہ حکومت کو دیتا ہوا نظر آئے۔ کیوں؟ کیونکہ جو اس کے پاس تھا اس نے سب کچھ نچھاور کر دیا وقت کے بادشاہ کے اوپر۔ تو علماء نے یہ کہا یہاں پر کہ خدا بند متعال کی ذات والا ایک ایسی ذات ہے کہ اس نے کن فیکن کے ذریعے سے اس کائنات فانی کو خلق کر دیا۔ اس کائنات فانی میں ہم جیسے جن و انس کو خلق کر دیا، چرند پرند کو خلق کر دیا، دہکتے ہوئے آگ کے گولے خورشید کو خلق کر دیا، لہلہاتے ہوئے کھیت کھلیان کو خلق کر دیا، گو کی کائنات کے ذرے ذرے کو خلق کر دیا۔ مگر جب اسی کے دین اسلام پہ ضرورت پڑی تو صرف اور صرف تنہا فاطمہ کا لال حسین بن علی بن ابی طالب کی ذات والا نے اپنے بھرے ہوئے کنبے کے ساتھ جو کچھ تھا اس کے دین پر نچھاور کرتے ہوئے اس کے دین کو بچا لیا، اس کے بھیجی ہوئی نماز کو بچا لیا، اس کے بھیجے ہوئے حکام کو بچا لیا، اس کے بھیجے ہوئے شریعت اسلامیہ کو بچا لیا۔ اب حق یہ بنتا ہے اب یہ جو مانگیں گے اس ذات کو سب کچھ نچھاور کرنا پڑے گا۔ اب سمجھ میں آئے نا عزیزان محترم، اگر ان کی زیارت کوئی شخص کرنے جا رہا ہے، اگر اس کا ثواب خدا بند متعال کی ذات والا یہ قرار دے کہ اگر دیکھو اگر کوئی شخص زائر حسین امام حسین کی زیارت کے لیے جائے گا تو میں 1-2 ثواب نہیں لکھوں گا بلکہ اس کو ہزار حج مقبولہ کا ثواب عطا کروں گا، 1000 صائم کا ثواب عطا کروں گا۔ تو اس میں تعجب نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جو کچھ ان کے پاس تھا انہوں نے سب کچھ نچھاور کر دیا۔ اب سمجھ میں آیا کہ شاعر نے کیوں کہا تھا کہ 1300 برس گزرے اب تک شبیر کو دنیا روتی ہے، آشکوں کا
سمندر بہتا ہے، آنکھوں کی طہارت روتی ہے، دل میں رہے تو نقطے غم، لب پر آئے فریاد بنے، آنکھوں میں رہے تو آنسو ہے، آنکھوں سے گرے تو موتی ہے، اور شبیر تمہارا کیا کہنا، راضی برضائے حق رہنا، سجدے میں جبھی گردن پہ چھری، تکمیل اطاعت ہوتی ہے۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ تو عزیزان محترم، یہ ہے سوا، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، نہیں تو بیان تو اور کچھ بہت کچھ کرنا چاہ رہا تھا، لہٰذا وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے بس ایک ہی جملہ کہوں گا کہ امام حسین علیہ السلام کی ذات والا ہر شخص محبت ان سے کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ امام حسین علیہ السلام کی ذات کسی فرقے، کسی قبیلے، کسی خاندان یا کسی مذہب سے تعلق نہیں رہے، ایسا نہیں کہ یہ صرف اور صرف ہم تک محدود ہے، نہیں، ہمارے علاوہ دوسرے مذہب والے بھی امام حسین علیہ السلام کو مانتے ہیں، دوسرے لوگ بھی امام حسین علیہ السلام کو دوست رکھتے ہیں، اور جو شخص دوست رکھتا ہے امام حسین علیہ السلام کو، احب اللہ من احب حسینہ، کہ جو حسین کو دوست رکھتا ہے خدا اس سے دوست رکھتا ہے۔ معمولی بات نہیں ہے، آج کی تاریخ کی مناسبت سے عام طور سے جناب اون اور محمد کے مصائب کو پڑھا جاتا ہے، یا اور محمد جناب زینب علیہ مقام کے دو بیٹے ہیں، ایک کا نام اون ہے اور ایک کا نام محمد ہے۔ مولا امام حسین علیہ السلام جب 28 رجب المرجب سن 60 ہجری کو مدینہ منورہ چھوڑ رہے تھے، ایک دکھیاری ماں کا مصائب ہے، ایک دکھیاری ماں کے بیٹوں کا مصائب ہے۔ تصور شرط ہے کہ جب بیٹا شہید ہوتا ہے یا مرتا ہے تو ایک ماں پہ کیا گزرتی ہے یا ایک باپ پہ کیا گزرتا ہے۔ جب 28 رجب المرجب کو مولا امام حسین علیہ السلام مدینہ چھوڑنا چاہ رہے تھے تو جناب عبداللہ نے امام حسین علیہ السلام کو بلا بھیجا۔ کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ جناب عبداللہ بیمار تھے، یعنی اون اور محمد کے والد گرامی، پدر گرامی بیمار تھے اس وقت، لہٰذا بلا بھیجا اور کہا جب امام حسین علیہ السلام تنہا نہیں آئے بلکہ مولا عباس کو اپنے ساتھ لے کر آئے، جناب علی اکبر کو اپنے ساتھ لے کر آئے، جناب قاسم کو اپنے ساتھ لے کر، یہاں تک کہ 18 جوانان بنی ہاشم کو اپنے ساتھ لے کر آئے جناب عبداللہ کے گھر، یعنی جناب زینب کے گھر۔ آنے کے بعد کہا اے عبداللہ، اے جعفر طیار کے بیٹے، تو نے مجھے بلایا کہ میں آؤں، میں اکیلا نہیں آیا ہوں، میں اپنے ساتھ اپنے بھیا عباس کو لے کر آیا ہوں، میں اپنے ساتھ اپنے علی اکبر کو لے کر آیا ہوں، میں اپنے ساتھ 18 جوانان بنی ہاشم کو لے کر آیا ہوں تاکہ تم میری بہن زینب کو میرے ساتھ بھیج دو۔ کہا مولا میری کہاں اتنی جرأت کہ میں جناب زینب کو، عصمت کی پروردہ خاتون جناب زینب کو میں نہ بھیجوں، میں آپ کو ساتھ بھیجوں گا، مگر مولا میرا ایک سوال ہے، اور یہ ہے کہ مولا جیسے آپ زینب کو لے کر جا رہے ہیں کیا ویسے ہی واپس لے کر آئیں گے؟ اب جیسے ہی اس سوال کو سنا ہے میرے مولا طرف گئے، مولا نے عباس علمدار علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا، اے بھیا عباس آپ گھر سے باہر چلے جائیں، اے بیٹے علی اکبر آپ گھر سے باہر چلے جائیں، اے قاسم آپ گھر سے باہر چلے جائیں، ایک نام لے کر کہتے رہے، یہاں تک کہ 18 جوانان بنی ہاشم سے کہا کہ سب کے سب باہر چلے جائیں، یہاں تک کہ خود بھی گھر سے باہر آنا چاہ رہے تھے، اور آنے سے پہلے جناب سید سجاد کو آگے بڑھا دیا، اور بڑھانے کے بعد کہا اے عبداللہ ہم میں سے کوئی واپس نہیں آئے گا، ہاں اگر آئے گا تو میرا لخت جگر، میرا نور ہے، میرا سید سجاد واپس آئے گا، اور یہ اسی کی ذمہ داری ہے کہ یہ اپنی پھوپھی اماں زینب کو واپس لائے اور تمہارے حوالے کرے۔ آزاداران امام مظلوم کربلا جناب زینب کو بڑی شان و شوکت کے ساتھ لے کے جایا گیا،
محمل میں سوار کیا گیا، قافلہ چلا، مگر اس سے پہلے جناب عبداللہ نے جناب زینب کبریٰ کو اپنے پاس بٹھایا۔ بٹھانے کے بعد کہا تھا کہ اے بی بی، اگر کچھ مانگنا چاہتی ہو تو مانگ لو، اگر تمہیں کنیزیں چاہیے تو میں تمہارے لیے کنیزوں کا انتظام کر دیتی ہوں، تمہارے لیے گھوڑوں کا انتظام کر دیتا ہوں، جو کچھ چاہیے سب کچھ تمہارے لیے انتظام کر دیتا ہوں، تاکہ تمہاری سفر میں کوئی مشقت اور پریشانیاں پیش نہ آئے، کوئی حادثہ پیش نہ آئے، میں تمہارے لیے غلاموں کا بھی انتظام کر دوں گا۔ جناب زینب نے اپنے ہاتھ کو جوڑا، جوڑنے کے بعد کہا، اے عبداللہ، جعفر طیار کے بیٹے، میں جانتی ہوں کہ آپ مجھ پر سب کچھ فدا کر دیں گے، مگر کیا تمہاری اتنی اوقات ہے کہ تم میرے بھیا حسین پر ان سب کا صدقہ دے سکو؟ کہا نہیں نہیں بی بی، میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا تھا، اس کے علاوہ بھی میرے پاس ایک ایسی دولت ہے جو تمہارے بھیا حسین کا صدقہ ہو سکتی ہے۔ کہا وہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ جناب اون اور محمد کو اپنے پاس بلایا، ان کے دونوں ہاتھ کو، دونوں بچوں کے دونوں ہاتھ کو پکڑا، جناب زینب کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، ہاتھ دینے کے بعد کہا کہ اے بی بی زینب، دیکھنا جب تمہارے بھیا حسین پر کوئی مصیبت آ جائے گی نا تو ایک کو میری طرف سے اور ایک کو اپنی طرف سے صدقہ کر دینا۔ آزاداران امام مظلوم کربلا، مگر جناب زینب نے اپنی ماں فاطمہ سے یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ میں کسی پر نہیں روؤں گی، مگر ہاں اپنے ماں جائے حسین پر اشک بہاؤں گی، گریا کروں گی، نالا کروں گی، اپنے ماں جائے حسین پر روؤں گی، کسی پر نہیں روؤں گی، صرف اور صرف اپنے بھیا حسین کا ماتم کروں۔ یہ وعدہ کیا تھا نا جناب زینب نے۔ تاریخ نے اس بات کو لکھا ہے کہ یہ قافلہ 2 محرم کو سرزمین کربلا پہ پہنچا ہے، 7 محرم کو پانی بند ہو گئے ہیں، 10 محرم کو خیام حسینی میں پانی تمام ہو گیا ہے، صبح عاشورہ نمودار ہوئی ہے۔ پہلے انصار جنگ پہ جنگ کرتے رہے، کبھی حبیب نے مظاہر گئے، جنگ کیا، شہید ہو گئے، ہر گئے میدان کارزار میں، جنگ کیا، شہید ہو گئے، زہر قین گئے میدان کارزار میں، جنگ کیا، شہید ہو گئے۔ اسی طریقے سے مسلم بن اوسجا گئے، جنگ کیا، شہید ہو گئے۔ لوگ جنگ پہ جنگ کرتے رہے، شہید ہوتے رہے۔ اب جب انصار کی فہرست تمام ہوئی، اب اقربا کی فہرست شروع ہوئی، اور آپ لوگوں نے تصور کیا ہے جب کسی جناب اون اور محمد کی عمر کم تھی، سن کم تھا، قد چھوٹا تھا، آپ نے کبھی غور و خوض کیا ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا جب ہمارے گھر میں اگر کسی بچے کو اپنے آپ کو بڑا دکھانا رہتا ہے تو وہ پیروں پر تو چلتا ہے، چلتے چلتے وہ اپنے پنجوں پہ کھڑا ہو جاتا ہے، اور کہنے کے بعد، چلنے کے بعد، کھڑے ہو جانے کے بعد پنجوں پر یہ کہتا ہوں نظر آتا ہے کہ بابا دیکھیے میں کتنا لمبا ہو گیا، بابا میرا قد بڑھ گیا ہے۔ میدان کارزار میں، کربلا کے میدان میں تاریخ نے، مقاتل نے اس بات کو لکھا ہے کہ جناب اون اور محمد کا سن کم تھا، قد چھوٹا تھا، لہذا زرہ پہنے ہوئے، تلوار کو حمایل کیے ہوئے مولا امام حسین علیہ السلام کا چکر لگا رہے تھے، طواف پہ طواف کر رہے تھے۔ جب مولا متوجہ نہیں ہو رہے تھے تو کبھی اپنے پنجوں پہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور ہو کر اشارہ کیا کر دینا چاہتے تھے کہ اے مامو جان، اے ہمارے سید و سردار، اب ہمارا بھی وقت آ گیا ہے، ہمیں بھی میدان کارزار میں بھیجیں۔ تصور شرط ہے عزاداران امام مظلوم کربلا، آج ایک دکھیاری ماں کو ان کا پرسہ دے دیجئے، خدا آپ کو اس کا اجر دے، خدا آپ کو اس کا ثواب دے۔ ایک ایسا مرحلہ آیا، کبھی اور محمد اپنے ماموں مولا حسین کے پاس آ رہے ہیں، کبھی خیمے میں جناب زینب کے پاس جا رہے ہیں، تو جناب زینب سب سے پہلے یہی سوال کرتی ہے، اے میرے نور عین، ابھی تک تم لوگ شہید نہیں ہوئے ہو؟ ابھی تک میرے ماجائے حسین پر قربان نہیں ہوئے ہو، نثار نہیں ہوئے ہو؟ جناب اون محمد نے ہاتھوں کو جوڑا، اے مادر گرامی، ہمیں معاف کر دے اماں جان، ہم تو جانا چاہتے مگر ہمیں اجازت نہیں ملتی ہے۔ کہا جاؤ اپنے مامو جان عباس سے کہو۔ عباس کے پاس گئے اور جانے کے بعد کہا،
اے ہمارے سید و سردار، آپ ہی نے تو ہمیں تلوار چلانا سکھائی ہے، آپ ہی نے تو ہمیں جنگ کرنا سکھایا ہے۔ آپ تو جانتے ہیں نا کہ ہم دشمنوں سے جنگ لڑ سکتے ہیں، آپ تو جانتے ہیں نا کہ ہم دشمنوں کو زمین چٹا سکتے ہیں، زمین بوس کر سکتے ہیں۔ کہا ہاں میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ ہماری سفارش کر دیں تاکہ ہم اپنے آقا و مولا وقت کے امام پہ قربان ہو جائے۔ مولا نے سفارش کی، تاریخ نے اس بات کو لکھا، یہ تو ننھے ننھے مجاہد میدان کارزار میں آئے اور کچھ اس طریقے سے جنگ کر رہے تھے کہ جنگ کرتے کرتے جناب آن عمر سعد کے خیمے میں داخل ہو گئے۔ ادھر سے جناب عباس نے کہا مرحبا میرے فرزندو، مرحبا میرے لال، مرحبا میرے دل کے ٹکڑے، اور ادھر جناب آن جیسے ہی پسرے سعد کے خیمے میں داخل ہوئے تھے، نیزوں کو زمین پہ ڈال کر پسرے سعد کو مخاطب کیا، کیا تم ہمیں غریب سمجھتا ہے؟ کیا تم ہمیں ضعیف اور کمزور سمجھتا ہے؟ ہمارے خون میں ہمارے نانا حیدر کرار کا خون دوڑ رہا ہے، ہماری ماں زینب ہے، ہم کسی بھی دشمن کو نہیں چھوڑیں گے۔ جیسے ہی پسرے سعد نے اس جوش اور ولولے کو دیکھا ہے، ایک مرتبہ اپنے خیمے سے بھاگا، بھاگنے کے بعد سپاہیوں کو بلایا، کہا یہ تو ہاشمی شیر ہے، یہ تو عباس کا پروردہ ہے، یہ تو عباس کا شاگرد ہے، یہ اس طریقے سے ہاتھ میں نہیں آنے والے، لہذا انہیں دھوکے سے مارا جائے۔ اب ان لوگوں نے چال اور سازشیں کرنا شروع کی، آواز دی ارے وہ دیکھو زینب کے خیمے جلائے جا رہے۔ اب جیسی جواب اور مڑے ہیں، ادھر سے ایک ساتھ کسی نے نیزے مارا، کسی نے تلواریں چلائی، اور جناب اون سنبھل نہ سکے، پشتے برس سے زمین پر آ رہے تھے کہ پاؤں رکاب میں پھنس گئے۔ اب گھوڑے بھاگ رہے تھے، جناب محمد نے چیخ کر آواز دی اے بھیا اور تمہاری خیر ہو۔ اور جیسے ہی تاریخ نے جملے کو لکھا ہے، کوئی بھی شہید جب زمین پر آتا تھا تو یہی کہتا تھا کہ اے مولا ہماری مدد کیجئے، مگر یہ دونوں ننھے ننھے بچے جیسے ہی گھوڑے سے زمین پر آئے تو یہ نہیں کہا اے معبود جان ہماری مدد کو آئیے، بلکہ یہ کہا اے اماں کہا کیوں بچوں کی یہ عادت ہوتی ہے، اگر کوئی ان کے اوپر مصیبت پڑتی ہے، اگر ان کو کوئی تماچے مارتا ہے، اگر کوئی ان پر حملہ کرتا ہے نا، وہ بچہ چاہے جتنا بھی شجی ہو، چاہے جتنا بھی بہادر ہو، سب سے پہلے وہ اپنے باپ یا کسی اور رشتہ دار کو آواز نہیں لگاتا ہے، وہ یہی کہتا ہے اے میری اماں ذرا میری مدد کیجئے۔ ارے اسی طریقے سے آن اور محمد نے بھی آواز دی، مگر ہاں زاداران امام مظلوم کربلا 2 منٹ کی اور زحمت ہے، اس کے بعد یہ رحمت تمام۔ میں یہ بات ضرور کہہ دینا چاہوں گا کہ جناب زینب ایک ایسی ذات ہے کہ اپنے لال پر ماتم نہیں کیا۔ لاشے کو جناب امام حسین نے خیمے میں لے کر آئے تو دونوں لاشوں کے درمیان 2 رکعت نماز پڑھی ہے، شکرانہ ادا کیا ہے اور دعا کی ہے اللہم تقبل منی و منا، کہ ان قربانیوں کو ہماری طرف سے اے پروردگار قبول کر لے۔ ہمیں نے حسین کا صدقہ قرار دیا تھا، مگر اپنے لخت جگر پر آنسو نہیں بہایا ہے۔ تاریخ نے اس بات کو لکھا ہے، چاہے کربلا کا میدان ہو، کربلا سے لے کے کوفہ، کوفہ سے شام، شام سے کربلا، اور جب مدینے تک آئی ہے، مگر اون محمد پہ گریہ نہیں کیا ہے، روئی نہیں ہے۔ کیوں؟ وعدہ تھا نا ماں سے، ماں فاطمہ زہرا سے وعدہ کیا تھا نا کہ میں تمہارے لال پہ صرف گریہ کروں، اپنے لال پہ گریہ نہیں کروں گی۔ توجہ کا طالب ہوں، ذرا غور و خوض کیجئے گا، جب ہمارے یہاں کسی کی میت ہوتی ہے، جب ہمارے یہاں کوئی مر جاتا ہے نا، تو لوگ آتے ہیں پرسہ دیتے ہیں، پرسہ دینے کے بعد چلے جاتے ہیں۔ اگر کسی کا بھائی مر جاتا ہے تو اس کے بھائی کو پرسہ دیا جاتا ہے، اگر کسی بہن کا بھائی مر جاتا ہے تو اس کے بہن کو پرسہ دیا جاتا ہے، یعنی جو زندہ ہوتا ہے نا اسے پرسہ دیا جاتا ہے، اور لوگ پرسہ دے کر چلے جاتے ہیں۔ تصور شرط ہے، عزاداران امام مظلوم کربلا آخری جملہ ہے، لوگ پرسہ دے کر واپس چلے جاتے ہیں، اور جب لوگ چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ جو کچھ دن تک جو رشتہ دار بھی گھر پہ باقی رہتے ہیں وہ بھی چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اب مرحلہ یہ آتا ہے کہ وہ گھر میں ایک وہ تنہا رہ جاتا ہے، اور جب بھی
گھر میں داخل ہوتا ہے یا اس کے مرنے والے کے کمرے میں جاتا ہے یا وہ جہاں پر اٹھتا بیٹھتا تھا، جیسے جیسے اس کی چیزوں کو دیکھتا ہے اس کی یاد تازہ ہوتی چلی جاتی ہے۔ اگر اس کے بستر پہ نظر پڑتی ہے تو اس مرنے والا یاد آ جاتا ہے، اگر کمرے پہ نظر پڑتی ہے مرنے والا یاد آ جاتا ہے، اگر خدا نہ خواستہ کسی کا لخت جگر، کسی کا بچہ اس کائنات فانی سے کچھ کر جاتا ہے تو جیسے ہی گھر میں داخل ہوتا ہے کسی بھی چیز پہ نظر پڑتی ہے تو دیکھ کر یا اگر اس کے کپڑے پر نظر پڑتی ہے، ہائے میرا لال اس بھری جوانی میں چلا گیا، ہائے میرا بچہ کم سنی کے عالم میں اس دار فانی سے چلا گیا، یعنی کہ چیزیں اسے یاد دلاتی رہتی ہے۔ مگر سلام ہو جناب زینب پر، کربلا کے میدان میں جناب اون اور محمد شہید ہو گئے، ایک آنسو نہیں بہایا، کوفہ تک آئیں آنسو نہیں بہایا، قیدی بنا دی گئیں، دربار شام میں آئیں آنسو نہیں بہایا، یہاں تک کہ شام کے قید میں رکھا گیا مگر کبھی اپنے بچوں پر آنسو نہیں بہا، اگر روئی ہیں تو صرف اور صرف اسے، یہاں تک کہ جب سر واپس ہونے لگے، جب جناب اون اور محمد کے سر کو واپس کیا گیا ہے نا تو کسی نے کہا کیا ان سروں کا ان پھولوں کا اس کی ماں زندہ نہیں ہے کیا؟ تو جناب زینب نے تڑپ کہا ایسا نہ کہو، ابھی ان کی ماں زینب زندہ ہے مگر میں اپنے ماجائے حسین پر گریہ کروں گی۔ یہاں تک کہ جب پلٹ کر مدینہ آئی ہیں اور مسجد النبی پر روض رسول میں پر گئی ہیں تو صرف یہی شکوہ کہا ہے اے میرے نانا، میرے بھیا حسین کو قتل کر دیا گیا، پیاسا شہید کیا گیا، میرے بیٹے علی اکبر کے سینے میں برچھی کی انی لگ گئی، میرے بھیا عباس کے دونوں بازوؤں کو قلم کر دیا گیا، اس کے سر پر حملہ کیا گیا، اس کی آنکھوں میں تیر پیوستہ ہو گیا، تمام مصائب کو بیان کیا مگر اون محمد کا تذکرہ نہیں کیا، اون محمد پر تذکرہ نہیں کیا، اون محمد کو یاد کر کے آنسو نہیں بہایا، مگر جیسے ہی اپنے گھر میں پہنچی ہیں اور عبداللہ لے کر گھر میں لے کر آئے ہیں اور جناب بی بی زینب سے کہا ہے اے بی بی اب تم اپنے گھر میں واپس آ گئی ہو، تو ایک مرتبہ جناب زینب نے اپنے سر کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد کیا دیکھا کہ سامنے جناب اون اور محمد کے کمرے نظر آ گئے، ایک مرتبہ دل بھر آیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اشک روا ہو گئے، جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی ہیں اب چھوٹے چھوٹے بستر نظر آئے اور چھوٹے چھوٹے جیسے ہی امامہ کا نظر آنا تھا ایک مرتبہ دہاڑے مار کر چیخ چیخ کر رونا شروع کر دیا کہ اے میرے لال اون اور محمد مجھے معاف کر دینا، ارے یہ تمہاری ماں کی قسمت تھی کہ تمہاری ماں نے صرف اور صرف اپنے بھیا حسین پر آنسو بہایا، اے میرے لال اون محمد ارے مجھے معاف کر دینا، میں نے تم پر آنسو نہیں بہایا، اے میرے لخت جگر اون محمد اب اپنی ماں کے اس آنسوؤں کو قبول کر لو۔ جیسے جیسے چیزیں دیکھتی جا رہی تھی دل تڑپتا اور بے چین ہوتا جا رہا تھا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ پروردگارہ ہمارے اس خلیص اعمال کو قبول فرما، بار الہ پروردگارہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل عنایت فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔